اجتماعی کوششوں سے ملکی معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہماری ایکسپورٹ اور تصدیرات زر میں اضافہ ہوا۔ 1.25 ماہ کی اجتماعی کوشش سے معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری پر معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی چوری میں کمی لانے اور ٹرانسمیشن لائن سے متعلق فیصلے کیے ہیں۔ کل سگریٹ سے متعلق ٹریک اینڈ ٹریس کی رپورٹ آئی۔ 2019 میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا معاہدہ کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں صرف سگریٹ اور بعد میں کھاد، چینی، دیگر سیکٹر شامل کیے گئے۔ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم مکمل فراڈ کے سوا کچھ نہ تھا۔ سگریٹ سے متعلق ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ FBR اربوں خربوں کماتا ہے، یہ پیسے ضرور قومی خزانے میں آئیں گے۔ یہ پیسے قومی خزانے میں نہ لائے تو ہمیں حکومت کرنے کا حق نہیں۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے معاملے پر 72 گھنٹے میں کمیٹی رپورٹ دے گی۔ اس سے زیادہ بددیانتی کیا ہوگی کہ معاہدے میں پینالٹی کلاز نہیں ڈالی گئی۔ ٹریک ٹریس سسٹم جیسا معاہدہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ واجبات لینا FBR کا کام ہے، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ خود ہی پیسہ لگا کر واجبات ادا کریں۔ نادرا کی جانب سے بغیر سیکیورٹی کلیئرنس 3 کروڑ اسمارٹ کارڈز کی خریداری کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے مالی سال 2022-23 کی جاری کردہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق 3 کروڑ اسمارٹ کارڈز کی خریداری کی فائل کی جانچ پڑتال سے معلوم ہوا ہے کہ نادرا انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ حتمی منتخب بولی دہندہ کے حوالے سے سرکاری ایجنسیوں سے سیکیورٹی کلیئرنس حاصل کرتی۔ آڈیٹرز نے 29 ستمبر 2022 کو نادرا انتظامیہ سے کہا کہ اسمارٹ کارڈز کی خریداری کے حوالے سے کسی بھی متعلقہ سرکاری انٹیلیجنس ادارے سے کلیئرنس کا ریکارڈ دیا جائے، تاکہ یہ ریکارڈ آڈٹ کے لیے نہیں دیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں سے کلیئرنس نہیں لی گئی تھی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بولی دہندگان کی جانب سے جمع کرائی گئی بولیوں کا بھی جائزہ لیا گیا اور یہ بات سامنے آئی کہ انتظامیہ نے بولی سے متعلق دستاویزات اور متعلقہ حوالہ جات کی سچائی اور صداقت کو یقینی بنانے کے لیے بولی کی دستاویزات کی تصدیق نہیں کروائی۔ مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر PTI کی تنقید پر عظمیٰ بخاری کے جوابی وار۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور PTI رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آج چیف منسٹر صاحبہ پولیس یونیفارم میں پریڈ میں آ گئی۔ یہ غیر سنجیدہ حکومت ہے، نہ کوئی پالیسی بیان، نہ مہنگائی پر کوئی بات۔ عمر ایوب نے کہا ہے کہ آج بجلی کا ریٹ 85 روپے یونٹ ہے، گیس کا ریٹ 4 گنا بڑھ گیا۔ IMF کے ساتھ 870 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کا معاہدہ سائن کیا ہوا ہے۔ سونے پر سہاگا 100 ارب روپے مزید پیٹرولیم لیوی کر دیا ہے، یہ عوام کی جیب سے جائے گا۔ MQM پاکستان کے خواجہ اظہار نے عمر ایوب کے بیان پر اسپیکر سے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن لیڈر مسلسل رولز آف بزنس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ استحقاق نہیں کہ جب چاہے کھڑا ہو کر تقریر کر لیں، کسی پر بھی تنقید کر لیں۔ اپوزیشن لیڈر کھڑے ہوئے، آپ نے مائک کھولا اور وہ شروع ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کا DTO کا دھرنا 2 ججوں نے ریورس کرایا، فیصل واوڈا کا دعویٰ۔ نجی TV چینل کو انٹرویو میں فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ ان 2 ججوں نے بانی PTI عمران خان سے رابطہ کیا اور گارنٹی دی تھی کہ دھرنا ریورس کر لیں، آپ کی باتیں مان لی جائیں گی۔ فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ بانی PTI نے 4 لوگوں کو یہ بات بتائی تھی، اگر عدالت نے انہیں بلایا تو وہ مزید تفصیل بتانے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ روز آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے سینیٹر فیصل واوڈا نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جاتا ہے، ہم اس ایوان میں اپنے پیٹی بھائیوں کا دفاع کریں گے۔ The Country School, a project of Bloomfield Hall. بہترین نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا حامل بلومفیلڈ ہال اسکول کا متعین کردہ اعلیٰ تعلیمی معیار، اسلامی تعلیم سے آراستہ، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ایجوکیشن، بچوں کی انگلش بول چال پر خصوصی توجہ، تجربہ کار اور تربیت یافتہ اساتذہ، کشادہ پلے ایریا، 25% رعایتی فیس کے ساتھ بلومفیلڈ ہال اسکول میں او لیول کرنے کا بھی موقع۔ So don't wait. The Country School towards academic excellence. Sahiwal Campus, 160 Old Civil Line, Sahiwal, 040-422-4747. Jahaz Ground Campus, 20B, near Social Security Hospital, Jahaz Ground, Sahiwal, 040-450-37